شجرہ مرحوم گل محمد بگی خیل آف کھبیکی نے پوری وادی سون کے قدیم مشجرات کو دیکھ کر ایک ایک گاؤں میں ایک ایک دائرے پر جا کر اسے ایک مسجد کی شکل میں اکٹھا کیا تھا، جو کہ جناب عون قطب شاہ عون بن یالہ سے لے کر جناب ابو الفضل عباس تک منتہا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات کہ تحقیق کے نام پر تعریف کرنے والوں نے محمد حسین بیروٹی نے اپنے آپ کو عوام ثابت کرنے کے لیے کسی آدمی سے ملی بھگت کر اس شجرے میں گھسنے کی کوشش کی۔ باقی احوال آپ کو مرحوم گل محمد کے بھتیجے جناب ملک محمد اسلم عوان وضاحت کر دیں گے کہ کیسے تحریف ہوئی اور اس شجرے کے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھیے جو ملک گل صاحب نے فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ آواز آ رہی؟ جو ملک گل صاحب نے فرمایا وہ بالکل درست ہے۔ یہ عوان قوم کا شجرہ پوری وادی سون کے عوام کا سرمایہ ہے۔ واہ فیکٹری والے لے گئے، وہ لے گئے اور لے جانے کے بعد اس نے اس نقشے کا حلیہ ہی چینج کر دیا صرف ایک آدمی کی خاطر۔ یہ مرحوم گل محمد کی 35 سالہ جدوجہد کا جو ہے نا نتیجہ ہے۔ اس آدمی نے پاکستان آرمی میں ستارہ جرات انگریزوں کے دور میں لیا ہے، ملٹری کراس جسے کہتے ہیں۔ انگریز لوگ کسی کو جو ہے 1 روپے دینے کے لیے راضی نہیں تھے مسلم کو، لیکن اس آدمی نے اپنی سروس کی اور اپنی قابلیت کی وجہ سے ستارہ جرات لیا تھا، جس کو انگریز لوگ ملٹری کراس کہتے ہیں۔ اس مرحوم نے یہ کتابوں سے زبانی جمع خرچ یا میراثیوں سے نہیں پوچھ کر کہا کہ یہ کس کا بیٹا ہے یا کہ اس نے پوری کتاب ایران، عراق، جہاں جہاں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان ہے کے لوگ آباد ہیں، ان لوگوں سے یہ درست کر کے یہ کتابتی شکل میں انہوں نے وہاں سے لیا، اور پھر اس نے تقریباً یہ نقشہ جو بنایا ہے شجرہ عوان قوم کا، یہ 15 فٹ لمبائی میں ہے اور 3 فٹ چوڑائی میں ہے۔ یہ نقشہ مکمل کرنے کے بعد لیکن بدقسمتی سے ان کو جو ہے نا زندگی نہیں تھی، موت نے واپس بلانا تھا، موت کا لقمہ انہوں نے چکھنا تھا، وہ دنیا فانی سے چلے گئے، اور یہ نقشہ جو ہے یہ شجرہ عوان قوم کا سرمایہ وہ اسی طرح چھوڑ گئے۔ لیکن ہم لوگ اتنے قابل نہیں تھے اس سرمایہ کو محفوظ رکھتے۔ اچھا ملک صاحب ایک سوال ہے کہ یہ حضرت عون قطب شاہ سے چین تبدیل کر کے انہوں نے یہاں قطب حیدر کو اور محمد حنفیہ کو شامل کرنے کی جی بالکل انہوں نے دیکھو جی کیونکہ عوان قوم ہی حضرت علی کی ہے، حضرت عباس کی اولاد ہے، حضرت عباس حضرت علی کی بیٹے تھے، تو یہ انہوں نے صرف ایک آدمی کی خاطر یہ سارا دار و مدار کیا۔ یہ کیا چیز ہے یہ جو ساری آپ کے پاس؟ یہ ان کی جو ہے نا یہ ایک آدمی کی خاطر یہ انہوں نے یہ جو بستہ بنایا، یہ ان کی تعریف شدہ کتابیں ہیں، محبت عوان کی اور یوسف جبریل کی اور شوکت نمود کی۔ یہ آپ دیکھیں مرحوم گل محمد کے اس مسجد کی نقل کرتے ہوئے اس سے اخذ کرتی ہوئی شوکت نے یہ کتابچے بنائے، اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اس میں ایبٹ آباد، حویلیاں، کشمیر ان لوگوں کو گھسیٹ دیا کہ جن کا اس علاقے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اور ایک محبت حیرت کی بات ہے کہ محمد حسین کھبیکی کی ایک شاخ ربی بن گوندل میں گھستا ہے، کھبیکی وہیں کی وہیں ہے، لیکن پورا ہزارہ کشمیر اس ایک آدمی کی اولاد بن گیا۔ کیا یہ ظلم ہے؟ ہمارا رہن سہن، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب ہزارہ کشمیر والوں سے نہیں ملتی۔ یہ بات درست ہے کہ ہزارہ کشمیر میں بھی عون قطب شاہ کی اولاد موجود ہے جو اصلی ہے، اور ان کا ریکارڈ اس مسجد میں موجود ہے جو اصلی ہے، اور مولانا حسام الدین صاحب بھی اصل خاندانوں کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ تحریر کردہ شوکت محمود کتابچے میں لکھا ہو کہ تحریر ملک گل محمد عوان موضع کھبیکی، وڑی بنو سدال، جوندال، ڈھیروال، بکھوال، اکوال، سوٹیے بنو اکوال، برکھے موضع کھبیکی ددڑ۔ اب میرے ساتھ
گل محمد مرحوم کے بھتیجے بیٹھے ہوئے ہیں. گل محمد مرحوم کا بنایا ہوا شجرہ تمام لوگ دیکھ چکے ہیں. اب یہ جو ہے نڈا بن گوندل بن ربی یہاں آ کر اس گوندل کو محمد حسین کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے گوندل کا اضافہ کیا گیا ہے، ورنہ گل محمد کے اوریجنل شجرے میں یہ نڈا بن گوندل نہیں ہے. نڈا ہے لیکن گوندل نہیں ہے. گوندل نڈا بن ربی ہے. ربی ہے بالکل. نڈا بن ربی ہے. نڈے کا بیٹا ربی ہے لیکن نڈا بن گوندل نہیں ہے. یہ گوندل باہر سے امپورٹ گھسیڑا گیا، اس لیے ہم انہیں گھس بیٹھی کہتے ہیں. اور تماشا یہ ہے کہ یہ ایک گوندل کی اولاد سے پورا ہزارہ کشمیر مخلوق پھیل گئی. اب جو باقی اولاد تھی پیر مدھو کی، وہ تو یہ کھبیکی ہے، یہ اسی علاقے میں ہے. ایک آدمی سے وہ ہزاروں لاکھوں تک یہ ان کی تعریف کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ ملاحظہ کریں. یہ نڈا بن گوندل کوئی نہیں ہے، گوندل نہیں ہے نڈے کا بیٹا. جو گل محمد صاحب کی تحریر شجر نسب میں. ٹھیک ہے. یہ میرے ساتھ مرحوم ملک گل محمد اوان آف کھبیکی کے بھتیجے ملک اسلم صاحب، ملک عدنان احسن اچھالی، ملک عبداللہ خان اچھالی بیٹھے ہوئے ہیں. ملک افضل صاحب بابے گل محمد کے بھتیجے. حضرات، یہ میرے ہاتھ میں رسالہ ہے ماہنامہ اللہ، جولائی 1988. اس میں یہ جناب یوسف جبرائیل نے چھپوایا تھا. شجرہ نسب اوان قوم ماہنامہ الاوان. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریجنل اس نے جناب اون کتب شاہ جد قبیلہ اوان، ان کی ازواج اور بی بی عائشہ سے ان کے دو بیٹے محمد کندلان اور عبداللہ گولڈا، اور پھر آگے عبداللہ گولڈا کی ازواج کے نام ہیں، عبداللہ گولڈا کے بیٹوں کے نام ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی اور ظلم یہ ہوا کہ شوکت محمود نے محمد حسین کے ساتھ ملی بھگت کر کے اوان قوم کا نسب، مسخ، تاریخ چوری اور محمد بہروٹی گھس بیٹھی کو اوان قبیلے کے شجرے میں جگہ دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا کہ وہ اب تحقیق الاوان. یہ تحقیق الاوان والوں کی تحریف، چوری اور نسب پر ڈاکے کا ایک کھلا ثبوت ہے. ہم ڈیرہ بنگی خیل بابے گل محمد کے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دو گل محمد کے بھتیجے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم تحقیقیوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ یہاں کھبیکی میں قرآن پر فیصلہ کریں کہ انہوں نے نسب میں تحریف کی یا نہیں کی، ہمارا نسب چوری کیا یا نہیں کیا. اوان قبیلہ ہمارے تمام ریکارڈ کے مطابق وادی سون کی تمام فروں کے شجرے جناب اون بن یالا بن ابو یالا بن قاسم الوی العواسی پر منتہا ہوتے ہوئے جناب ابو الفضل عباس علمدار شہید کربلا پر منتہا ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.